ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام زید، کنیت ابو اسامہ، لقب حب رسول، والد کا نام حارثہ، والدہ کا نام سعدی بنت سلاب۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارثہ بنی قزا سے تعلق رکھتے تھے، جو یمن کا ایک نہایت معزز قبیلہ تھا۔ ان کی والدہ بنی مان سے تھی۔ آپ ایک دن اپنے چھوٹے بچے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اپنے والدین کے گھر گئی تھی۔ اس دوران بنو کین کے سوار جو غارت گری سے آ رہے تھے، اس نونہال کو خیمہ کے سامنے سے اٹھا لائے اور غلام بنا کر عکاظ کے بازار میں فروخت کے لیے پیش کیا۔ خوش قسمتی سے حکیم بن حزام نے 400 درہم میں خرید کر اپنی پھوپھی ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کیا، اور اسی طرح آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف نصیب ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 12 یا 13 سال کے لگ بھگ تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 15 سال چھوٹے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارثہ بن شرجیل کو اپنے لخت جگر کے گم ہو جانے کا شدید غم اور رنج تھا۔ ان کی فراق میں ہر وقت غمگین اشعار کہتے تھے اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے تھے۔ ایک سال بنی کلب کے چند آدمی حج کے خیال سے مکہ آئے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ ضرور حارثہ کا گمشدہ بیٹا ہے۔ انہوں نے جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ انہوں نے زید کو اس کے والد کی شعر و شاعری اور غم کے بارے میں بتایا، اور اس کی نوحہ خوانی بھی اس کو سنائی، جس پر زید بن حارثہ نے کچھ اشعار اپنے والد کے لیے لکھ کر ان کو دے دیے، جس میں انہوں نے لکھا کہ میں اپنی قوم کو دیکھنے کا مشتاق ہوں، حالانکہ ان سے دور ہوں۔ میں خانہ کعبہ کے قریب رہتا ہوں، اس لیے میرے غم سے باز آ جاؤ جس کی وجہ سے تم پریشان ہو، اور اونٹوں کی طرح دنیا کی خاک مت چھانو۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں بنی ہاشم کے ایک معزز اور ایک اچھے خاندان کے زیر سایہ ہوں، اور یہ خاندان پشت در پشت معزز ہے۔ بنی کلب کے لوگوں نے واپس جا کر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارثہ کو سب حال سنایا، اور تفصیلاً اس کو اس کا حلیہ بیان کیا، اور ساتھ اس کے اشعار بھی سنائے۔ یہ سن کر اسی وقت اپنے بھائی کعب بن شرجیل کو ہمراہ لے کر مکہ کی طرف چل پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بارگاہ رسالت میں آ کر انہوں نے کچھ اس طرح کہا: اے ابن عبداللہ، اے ابن عبد المطلب، اے اپنی قوم کے رئیسزادے، آپ اہل حرم اور اس کے مجاور ہیں، مصیبت زدوں کی دستگیری کرتے ہیں، قیدیوں کو کانا دیتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ ہمارے لڑکے کو آزاد کر کے ہم پر احسان کرو، ذرہ فدیہ جس قدر چاہو لے لو، ہم ہر قسم کا معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ ارشاد ہوا: وہ کون ہے جس کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے والد حارثہ بولے: زید بن حارثہ۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کا نام سنا تو چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے اور پھر فرمایا، کیا آپ کے پاس اس کے سوا کوئی اور حاجت نہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، کوئی اور حاجت نہیں، ہمیں صرف اور صرف اپنا بیٹا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے بہتر ہے کہ میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں۔ زید خود اپنا فیصلہ کرے گا، اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہ آپ کا ہے، لیکن اگر وہ مجھے ترجیح دے تو خدا کی قسم میں ایسا نہیں ہوں جو اپنے ترجیح دینے والے پر اور کسی کو ترجیح دوں۔ حارثہ اور کعب نے اس شرط پر شکریہ کے ساتھ رضامندی ظاہر کی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بلائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ زید نے جواب میں کہا، ہاں، یہ میرے والد اور چچا ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید سے پوچھا، میں کون ہوں؟ اس سے تم واقف ہو، میری ہم نشینی کا حال آپ کو معلوم ہے۔ اب آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ چاہے مجھے پسند کریں یا آپ ان دونوں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، یہ ناممکن ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی اور کو ترجیح دوں۔ آپ سلم میرے ماں باپ ہیں۔ اس بات نے اس کے چچا اور والد کو حیرت زدہ کر دیا۔ انہوں نے کہا، زید، افسوس، تم آزادی، باپ، قبیلہ اور خاندان پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو۔ جس پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، مجھے اس پاکزات میں وہ خصوصیات نظر آتی ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ میں ان پر کسی اور کو ترجیح دوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غیر متزلزل وفا شعاری سے آقائے شفیق کے دل میں محبت کی دبی ہوئی چنگاری کو بڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں مقام حجر کے پاس ان کو لے جا کر اعلان فرمایا کہ زید آج سے میرا فرزند ہے، میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہوگا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے کہ ان کا بیٹا اب ایک شفیق اور معزز باپ کے زیر سایہ ہے۔ ان کو بہت اطمینان ہوا اور خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنے وطن واپس روانہ ہوئے۔ اور اس دن کے بعد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زید بن محمد ہو گیا اور اسی نام سے پکارا جانے لگا۔ اسی طرح یہ نام آپ کے پاس تقریباً 15 سال تک رہا، اور آخر کار جب اسلام کا زمانہ آیا اور قرآن پاک نے صرف اپنے نسبی آبا کے ساتھ تعلق رکھنے کی ہدایت فرمائی تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارثہ کی نسبت سے زید بن حارثہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرات، یہاں اس بات کی بھی نشاندہی کر دوں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اشارے میں ہوا ہے، اور ان کے علاوہ کسی بھی صحابی کا نام کا ذکر قرآن میں نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا نزول ہوا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی میں شرف بیت حاصل کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے جوان مرد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے کم عمر لڑکے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے آزاد مرد، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
پہلی عورت جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں بھائی چارے کا مواخذہ کر دیا۔ ان دونوں میں اتنی محبت ہو گئی تھی کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں تشریف لے جاتے تھے تو ان کو اپنا وصی بنا کر جاتے تھے، یعنی انہی کو وصیت کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیا اور کنیز تھی۔ آپ وسلم ان کو نہایت محبوب رکھتے تھے اور اماں کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔ ایک روز آپ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا چاہیے۔ ام ایمن کا اپنا نام برکت تھا۔ آپ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ کے انتقال پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا۔ آپ وسلم کو ام ایمن اپنی والدہ کی طرح عزیز تھی۔ حضرات زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر حالت میں اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی عزیز تھی۔ بس جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو ام ایمن سے نکاح پڑھ لیا۔ حالانکہ آپ کی عمر کافی بڑی تھی، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کر لی اور ان سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا اسامہ بن زید۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے والد کے بعد حب رسول اللہ کے لقب سے بھی مشہور ہوئے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ بھی حضرت کلثوم بن حدم کے مہمان ہوئے اور حضرت اسید بن حذیر کے اسلامی بھائی بنائے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر میں خاندان کے ایک فرد کی طرح رہتے تھے، لیکن مدینہ پہنچ کر آپ وسلم نے ان کے لیے ایک علیحدہ مکان مخصوص کر دیا۔ 4 ہجری اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جاش سے آپ کا نکاح کر دیا۔ اس طرح یہ دوسرا بڑا رتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، لیکن یہ رشتہ زیادہ عرصے تک چل نہ سکا۔ دونوں کے خاندان عدم توازن کے علاوہ ان دونوں کے ذہنی سطح میں نشیب و فراز کی وجہ سے ان دونوں کی آپس میں طلاق ہو گئی۔ عدت پوری ہونے کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے جواب میں کہا، جب تک اللہ کی طرف سے اشارہ نہ ملے اس وقت تک میں اپنے آپ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح جب قرآن میں اس بارے میں آیات اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امہات المؤمنین میں داخل کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اس لیے زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے، جس کی وجہ سے منافقین نے اس واقعہ کو نہایت ناگوار پیرائے میں شہرت دی
اور کہنے لگے محمد وسلم ایک طرف تو بہو سے نکاح کرنا حرام قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف خود اپنے لڑکے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے نکاح کرتے ہیں، جس پر سورہ احزاب میں یہ آیات نازل ہوئی۔ ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ خدا کے رسول اور انبیاء کی مہر ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو یہ حکم ہوا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: لوگوں کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہ خدا کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے۔ حضرات، اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حارثہ کی نسبت سے زید بن حارثہ مشہور ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ زید بن محمد اصل میں زید بن حارثہ ہیں۔ قرآن کی آیات کے نزول کے بعد ہمیں اس بات کا علم ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی میں مخصوص کمال رکھتے تھے۔ ان کا شمار ان صحابہ کرام میں تھا جو کہ اپنے اس فن میں بے نظیر تھے۔ معرکہ بدر سے غزوہ موتہ تک جس قدر اہم اور خونریز معرکے پیش آئے، سب میں پامردی و شجاعت کے ساتھ شریک ہوئے۔ البتہ غزوہ مریسہ میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ میں اپنی جانشینی کا فخر بخشا، اس لیے اس مہم میں حصہ نہ لے سکی۔ مشہور معرکوں کے علاوہ اکثر چھوٹی چھوٹی مہمات خاص ان کی سپہ سالاری میں سر ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس طرح فوج کشی میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے تھے، اس میں امارت کا عہدہ ان کو عطا ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ 9 دفعہ سپہ سالار بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان مہمات میں پہلی مہم سیریا کھروا بھی، جس میں انہوں نے دشمن کو نہایت کامیابی سے شکست دی اور بہت سے اونٹ، مال اور اسباب اور ان کے ایک سردار فرات بن حیان کو بھی گرفتار کر کے لے آئے۔ ربیع ثانی 6 ہجری میں بنی سلیم کے سرکوبی پر مامور ہوئے جو مقام جموم میں رہتے تھے۔ اس مہم میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی۔ بہت سے اونٹ، بکریاں اور قیدی پکڑ کر لے آئے۔ اسی سال قریش کے ایک قافلے کو جو شام سے واپس آ رہا تھا، اس کو روکنے کا حکم ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سواروں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے اور تمام قافلے کو بمیا سامان گرفتار کر کے ان کو مدینہ لے آئے۔ مال غنیمت میں چاندی کا ایک بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا۔ یہ سامان صفوان بن امیہ کے لیے شام سے آ رہا تھا۔ قیدیوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العباس بن الربیع بھی موجود تھے۔ دختر نیک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پناہ انہوں نے حاصل کر کے آزادی پائی۔ اسی سال ماہ جمادی الثانی مقام طرف پر حملہ آور ہوئے، لیکن کوئی جنگ نہ ہوئی کیونکہ غنیم پہلے ہی سے ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد مقام ہمی پر فوج کشی ہوئی۔ اس دستے میں 500 مجاہدین آپ کے زیر کمان تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاط کے طور پر دن کو پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے، اور اسی طرح ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکایک غنیم پر جا پڑے اور ان کو تہہ تیغ کیا۔ اس قبیلے نے کچھ عرصہ پہلے حضرت وحی کلبی کو لوٹ لیا تھا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارت کی خدمت انجام دے کر واپس آ رہے تھے۔ غنیمت میں 1000 اونٹ،
5,000 بھیڑ بکریاں اور بہت سے قیدی گرفتار کر کے زید بن رفع کے ساتھ دربار نبوت میں بھجوا دیے۔ چونکہ اس قوم کے ایک ممبر ابو یزید بن عمرو نے دور اندیشی سے پہلے ہی مدینہ پہنچ کر اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے ان کی سفارش پر تمام قیدی رہا کر دیے گئے اور مال غنیمت بھی واپس کیا۔ پھر اسی سال ماہ رجب میں وادی کرا کی مہم پر بھیجے گئے اور کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔ ماہ رمضان 6 ہجری میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک اسلامی کاروان تجارت کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ اور صحابہ کرام کا سامان تجارت بھی تھا۔ مدینہ سے 7 منزل دور وادی کرہ کے نواح میں پہنچے تو بنی بدر کے ڈاکوں نے تمام قافلے کو لوٹ لیا اور قافلے کے شرکاء کو سخت اذیتیں دیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل جان بچا کر مدینہ واپس آئے اور بارگاہ نبوت میں اس واقعے کی اطلاع دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک جمعیت دی جو کہ دن کو چھپتے ہوئے اور رات کو سفر کرتے ہوئے یکایک دشمن کے سر پر جا پڑے اور ان کو قرار واقعہ سزا دے کر مدینہ واپس آئے۔ انہوں نے آستانہ نبوت پر پہنچ کر دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اسی حالت میں باہر تشریف لے آئے اور جوش مسرت سے گلے لگا کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دیر تک مفصل حالات اور واقعات سنتے رہے۔ حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کا واقعہ تفصیلاً اس سے پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کے حالات زندگی میں نے بیان کیا ہے، لیکن اس جگہ ایک مرتبہ پھر ان واقعات پر روشنی ڈالتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ایک قاصد حضرت حارث بن عمیر کو سفارت کی خدمات کے لیے بازنطین کے بادشاہ کی طرف بھیجا، لیکن دمشق میں شرجیل ابن عمر غسانی نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو سخت اذیت دینے کے بعد اپنے ہاتھ سے شہید کر دیا۔ اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت افسوس تھا، اس لیے جیسے ہی آپ مدینہ میں کفار کے ریشہ دوانیوں سے آرام میں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کے انتقام کے لیے 3,000 مجاہدین کی جمعیت فراہم کر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو علم یعنی جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ہوگا، جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کا سپہ سالار ہوگا اور سپہ سالاری کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی کو چن لیں۔ اس دوران حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کبھی یہ خیال نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کو مجھ پر امیر بنائیں گے۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو جانے دو، تم نہیں جان سکتے کہ بہتر کیا ہے۔ جمادی الاول 8 ہجری کو یہ لشکر مدینہ سے چل پڑا۔ جب یہ لشکر شام کے بالائی علاقوں میں موتا نامی بستی پر پہنچا تو مسلمان کیا دیکھتے ہیں کہ کفار کا ایک جمع غفیر فوج پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور خیمہ زن ہے، جس میں شام اور اردن کے ارد گرد علاقوں کے عیسائیوں کے قبائل لخم، جزام اور قزا کے علاوہ مدد کے لیے بازنطین یعنی رومن افواج بھی موجود ہیں۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں کے سپہ سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مقابلے
کیا جائے یا بغیر جہاد اور جنگ کیے ہوئے واپس ہو جائیں، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ کا متفق کا فیصلہ تھا کہ جنگ کیا جائے، کیونکہ مسلمان تعداد کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ ایمان کے زور پر جنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ پہلا معرکہ تھا جس میں وہ رومن کے خلاف میدان جنگ میں صف آرا ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے جزیرۃ العرب کے فوجوں سے معرکے کیے تھے۔ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں 3000 مجاہدین کا لشکر دشمن کے 1,00,000 فوج کے سامنے صف آرا ہو گیا، جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ پہلے ہی مرحلے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر گر پڑے۔ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ حضرت جعفر درمیانی حصے کی سربراہی کر رہے تھے، پس انہوں نے دشمن کے صفوں میں گھس کر حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ سے جھنڈا لیا اور اسی طرح دشمن کے لشکر کے اندر دور تک گھستے گئے اور ان کو تہہ تیغ کرتے رہے۔ آپ دشمن کی صفوں کو اپنی تیز دھار تلوار سے چیرتے ہوئے جا رہے تھے کہ دشمن کے ایک وار سے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، پس آپ نے جلدی سے لشکر اسلام کا جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا دونوں بازو میں لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ دشمن کے ایک کاری ضرب سے گھوڑے سے گر گئے اور شہید ہو گئے۔ لیکن اسی دوران حضرت عبداللہ بن رواح نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا۔ انہوں نے بھی دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور بالآخر آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے اطلاع آنے سے قبل ہی لوگوں کو سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر سنا چکے تھے اور غم سے آبدیدہ ہو گئے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے زندگی میں 3 دفعہ روئے تھے، اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر، حضرت آمنہ اپنی والدہ کے وفات پر اور زید بن حارثہ کے وفات کے موقع پر۔ حضرت زید بن حارثہ کی ایک صاحبزادی شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضبط نہ فرما سکے اور کافی دیر تک اس کے ساتھ روتے رہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد، یہ جذبہ محبت ہے۔ حضرت سعد بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 55 برس کی عمر میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ بعض کتابوں میں روایت ہے کہ ان تینوں سپہ سالاروں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا، یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات کو اپنے محبوب اور وفاشار غلام کی مفارقت کا شدید غم تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے تو ایک لشکر کو تیار کر کے ان قبائل کی سرکشی کے لیے بھیجا اور اس کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ اسامہ اس وقت کم عمر تھے، اس لیے بعض صحابہ کرام نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے آپ لوگ زید کی سرداری پر اعتراض اور تنقید کرتے تھے اور اب اس کے بیٹے کی سپہ سالاری پر اعتراض کرتے ہو۔ خدا کی قسم، جس طرح زید میرے لیے محبوب ترین اور پسندیدہ شخص تھے، اس سے زیادہ اسامہ مجھ کو محبوب ہے۔ اس لشکر کی روانگی سے چند دن پہلے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو کر اس جہان فانی سے رخصت ہوئی، لیکن خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت اور نامدار حالات کے باوجود اس لشکر کی روانگی کا حکم دیا۔
جید صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس مہم کو کچھ دنوں کے لیے روک دیں اور حالات اچھے ہونے پر اس لشکر کو روانہ کیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ جس لشکر کے روانگی کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے لشکر کی روانگی کا حکم دیا۔ لشکر کے روانگی کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور اس کو نصیحت کرتے رہے کہ بوڑھوں اور بچوں کا خیال رکھیے، اگر کوئی ہتھیار پھینک دے تو ان کو قتل نہیں کریں، درختوں کو نہ کاٹیں، کنوؤں کو زہر آلودہ نہیں کریں، جانوروں کو بلا ضرورت ذبح نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دفعہ کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ میں گھوڑے پر بیٹھا رہوں اور خلیفہ وقت پیدل ساتھ چلتا رہے، جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سنت رسول پوری کر رہا ہوں، اور مدینہ سے باہر اس جگہ تک ساتھ گئے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جایا کرتے تھے اور وہاں سے ان کو خدا حافظ کہتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام لے کر غیر معمولی کامیابی کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق میں وفا شعاری کا باب سب سے نمایاں ہے۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی اور ان کا پرلطف مقصد تھا۔ حضرت ام ایمن ایک معمر عورت تھی، تاہم آپ نے اس لیے نکاح کر لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و عیال اور متعلقین ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جب زینب بن جاش کو ازواجی اختلافات کی وجہ سے طلاق دے دی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیام لے کر ان کے ہاں گئے تو منہ پھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا تاکہ ان پر نظر نہ پڑ سکے، کیونکہ اللہ کے رسول نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اس لیے تعظیماً ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد زندہ ہوتے تو آپ وسلم ان کی جان نشینی کی وصیت کرتے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کو فوقیت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے محمد بن اسامہ کو مسجد میں دیکھا تو احتراماً اپنی گردن جھکا لی اور بولے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے تو ان کو بھی اسی طرح محبوب رکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے، اور جب بھی کوئی لشکر دشمنوں کے خلاف نکلتا تو آپ اس کو یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا علم ہوا تو تینوں سپہ سالاروں کے گھروں میں تعزیت کے لیے گئے۔ امہات المومنین سے کہا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھانا بھجوا دیں کیونکہ ان کو غم کی وجہ سے اپنی فکر نہیں۔ حضرات، یہ تھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی۔ عزیز دوستو، یہ تھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام اور ان کے حالات زندگی جس پر میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ یہ حالات زندگی اسلامی کتب اور مستند اسکالر اور علماء کے بیانات سے اخذ کی ہیں، اور میں نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ کوئی کمزور روایت کو کسی بھی ویڈیو میں شامل نہ کروں،
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ البتہ اگر کوئی کمی بیشی آپ نوٹ کریں تو مہربانی ہوگی کہ اس کو کومنٹس میں ضرور لکھ دیں تاکہ اگلی ویڈیو میں اس کمی کو پورا کر سکوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور دوستوں تک یہ بیان پہنچ سکے۔ والسلام، صلاح الدین غازی۔